معزز علماء ملت اسلامیہ وسامعین جلسہ نبویہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور تھوڑی آواز بڑھاؤ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی بیدہ تصریف الاحوال وتخفیف الاسقال، والصلاة والسلام على سید الہادین الى محاسن الافعال، وعلى آلہ وصحبہ المزارعین له فی الصفات والاعمال، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين المكين الكريم، ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز حضرات، یا آپ حضرات کی محبت ہے اور جامعہ اہل سنت بدر العلوم کے تمامی اساتذہ کرام کی محبت اور جسپور کے تمام مسلمانوں کی محبت جو میں آپ تک آپ کے دیار میں پہلی بار حاضر ہوا، یہ ہمارے علماء کرام کا نورانی قافلہ رونق افروز ہے، جن کے روح زیبا کی زیارت کر کے آپ اپنے آپ کو مشرف فرما رہے ہیں۔ بے شک جامعہ بدر العلوم اہل سنت میں جب میں حاضر ہوا تو یہاں کے اساتذہ کو اتنا مخلص پایا کہ یہ زندگی کا ہندوستان کے ادارے میں حقیقت یہ ہے کہ پہلا اتفاق ہے۔ ناظم اعلیٰ سے لے کر کے مفتی صاحب تک اور بچوں کو بھی نہایت مؤدب پایا۔ اس سے ہم نے اندازہ لگایا کہ یہاں تعلیم گرچہ جماعت رابعہ تک ہے، لیکن ماشاءاللہ یہاں بچوں کو مؤدب بنایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمارے تمامی ادارے اہل سنت کو اسی پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ تشریف رکھیں، میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ انشاءاللہ جب تک میری تقریر ہوگی بارش نہیں ہوگی، انشاءاللہ۔ چونکہ دیوانوں کی برسات کو دیکھ کر موسم برسات بھی شرمندہ ہو چکی ہے۔ جی جی، یہ نبی کے دیوانوں کا مجمع بالکل برسات سے بھی کہیں زیادہ امٹ پڑا ہے۔ انشاءاللہ آپ تشریف رکھیں، میں اپنے محفوظ ضمیر کو آپ کے ضمیر میں اتارنے کی کوشش کروں گا۔ شرط یہ ہے کہ مقرر تقریر خود نہیں بولتا، تقریر بولوائی جاتی ہے، آپ ذہن لگاؤ گے تو میں بولنے کی کوشش کروں گا۔ آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کی داتا و آقا مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، گل باغی رسالت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی طیب و نزت، جن کی شان انا آتینا کل کوثر، شافع محشر ساقی کوثر، حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پورا مجمع مل کر درود شریف کا ہدیہ بابا سے بلند پیش کرو۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ وسلم علیکہ، بارک وسلم صلی علیہ وسلم علیکہ۔ یہ کام آپ کو پہلے کرنا چاہیے، میرے وقت یہ کام نہیں اچھا ہے۔ بہرحال اگر آپ کی توجہ میری جانب حاضر ہے تو پھر بولنے میں کوئی دقت نہیں ہے۔ آپ شعر ملاحظہ فرمائیں، شاعر لکھتا ہے یا رسول اللہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے،
جی سبحان اللہ. یا رسول اللہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدے کور کو کیا آئے، نظر کیا دیکھے. بے شک. اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت سیدی سرکار امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، واہ واہ. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، واہ واہ. سبحان اللہ. ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے تو ایک مرتبہ محبت سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ میری تقریر میں جب آپ بیٹھے تو آپ اپنی خاموشی کا مظاہرہ نہ فرمائیں تاکہ مجھے کہیں دل شکنی کا احساس نہ ہو جائے. آپ بالکل توجہ کے ساتھ میری گفتگو کو اپنے تختی دل پر اتارنے کی کوشش کریں. شعر ملاحظہ فرمائے، ڈاکٹر اقبال کو پردہ کیے ہوئے نہ جانے کئی سال ہو گئے، لیکن آج بھی وہ پاکستان سے اپنی قبر سے آواز دیتے ہیں کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. بے شک. سبحان اللہ. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. بے شک. سبحان. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. جسپور کے بادشاہ مسلمانوں، ابھی میں نے قرآن کریم کی جس آیت مقدسہ کو تلاوت کر کے اپنے آپ کو مشرف کیا اور آپ کو بھی مشرف کیا. اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، رسول آپ فرما دیجئے، رسول آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، اے لوگوں اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے اور کمائی کے وہ مال جن کی تجارت میں تمہیں نقصان کا اندیشہ لگا رہتا ہے، اور تمہارے یہ پسندیدہ مکانات، ان میں سے کوئی بھی چیز اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہو تو انتظار کرو، اللہ اپنا عذاب اتارے. اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. حضرات توجہ ہے نا؟ زور سے بولو توجہ ہے نا؟ یاد رکھو اس آیت مبارکہ میں اللہ نے دنیا کی ہر شے سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر جو محبت کرنے کا معیار قائم فرمایا ہے، جو محبت کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، وہ محبت خدا اور محبت مصطفیٰ ہے. زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرات یاد رکھو محبت خدا کی کیا اہمیت ہے اور محبت رسول کا کیا مقام ہے. جب آپ حدیث سنو گے تب آپ کو اندازہ ہوگا، قرآن کی آیتیں سنو گے تب آپ کو اندازہ ہوگا. حدیث تو بعد میں پیش کروں گا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے میں محبت رسول کی جھلکیاں دکھانا چاہتا ہوں. آپ ربانی کو بولنے کی اجازت دو. یہی وہ محبت رسول کا خوبصورت اور حسین جام ہے. جب صدیق نے اٹھا کر پی لیا ہے تو صداقت کے آفتاب بن کے چمکے ہے. یہی وہ محبت رسول کا خوبصورت اور حسین جام ہے. جب حضرت عمر فاروق نے اٹھا کر پی لیا ہے تو آپ عدالت کے بادشاہ بن کے چمکے ہے. یہی وہ محبت رسول کا خوبصورت اور حسین جام ہے. جب مولا علی نے اٹھا کر پی لیا ہے تو جو باب خیبر 40 مردوں سے نہ اٹھ سکا اسے مولا علی نے تنہا اٹھا کر پھینک دیا ہے. یہی وہ محبت رسول کا خوبصورت اور حسین جام ہے. جب کربلا کے میدان میں حسین نے اٹھا کر پی لیا ہے تو اسی محبت رسول کے نشے میں آ کر اپنے 18 سال کے بیٹے کو بھی قربان کر دیا ہے، اپنے 6 ماہ کے دودھ پیتے بچے کو بھی قربان کر دیا ہے، اپنے بھتیجے قاسم کو بھی قربان کر دیا ہے، اپنے خاندان کے ایک ایک چشم و چراغ کو حسین نے قربان کر دیا ہے، یہاں تک کہ اپنی جان کو بھی قربان کر دیا ہے. اور پورے جسپور کے مسلمانوں کو، پورے مراد آباد کے مسلمانوں کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو حسین نے پیغام دیا ہے. او قوم مسلم یاد رکھنا، اگر واقعی تم کو رسول سے پیار ہے، رسول سے محبت ہے، رسول سے سچا عشق ہے، رسول سے سچی عقیدت ہے تو یاد رکھنا اگر رسول اللہ کی محبت میں تمہیں دولت دینی پڑے تو دولت دے دینا، آپ وہ عزت دینی پڑے تو دے دینا، کرسی و حکومت دینی پڑے تو دے دینا، شان و شوکت دینی پڑے تو دے دینا. اے لوگوں اگر جان کی باری ہے تو جان دے دینا، لیکن رسول اللہ کا دیا ہوا ایمان نہ دینا، رسول اللہ کا دیا ہوا ایمان نہ دینا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
حضرت علامہ مولانا غلام ربانی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ بالکل ذہن لگا کر بیٹھو، انشاءاللہ غلام ربانی آپ کے سامنے جب تک خطاب کرے گا حدیث و قرآن کی روشنی میں خطاب کرے گا۔ یہ ذمہ دار اسٹیج ہے۔ نماز روزہ پہ تو آپ تقریر سنتے ہی رہتے ہیں، کون ایسا مسلمان ہے جو نہیں جانتا کہ ہم پر نماز فرض ہے؟ کون ایسا مسلمان ہے جو نہیں جانتا کہ ہم پر روزہ فرض ہے؟ کون ایسا مسلمان ہے جو نہیں جانتا کہ ہمیں شراب سے بچنا چاہیے؟ لیکن اسلام میں صرف نماز اور روزہ ہی نہیں ہے، بلکہ یاد رکھو اور بھی چیزیں ہیں جن کو یہ بدعقیدے بیان نہیں کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے اس کا انکشاف کرنا چاہوں گا۔ آج پوری دنیا میں جو اختلاف نظر آ رہا ہے، وہابی دیوبندی کا الگ اختلاف ہے۔ آپ دیکھو آج اہل سنت والجماعت سے آج پوری دنیا الگ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ اختلاف روزی روٹی کا نہیں ہے، یہ اختلاف نماز روزہ کا نہیں ہے، یہ اختلاف عقیدے کا ہے، یہ اختلاف محبت کا ہے۔ ہم اہل سنت اہل محبت ہے، یہ اہل بدعت بھی ہے اور یہ اہل بغاوت بھی ہے، یہ اہل عداوت بھی ہے۔ آج میں اپنی تقریر میں اسی چیز کا انکشاف کرنا چاہوں گا۔ یاد رکھو اگر واقعی سننا چاہتے ہو تو پورا مجمع، اگر حدیث سننا چاہتے ہو تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور محبت سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ گھبرانا نہیں، توجہ کے ساتھ سننا، انشاءاللہ آپ کا ایمان جگمگانے لگے گا۔ حدیث پاک سن لو، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ترمذی شریف جلد ثانی باب الزہد صفحہ نمبر 64 کی حدیث سنو۔ انا انس بن مالک انہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ متى قیام الساعة؟ فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى الصلاة فلما قضى صلاة قال اين السائل عن قیام الساعة؟ فقال رجل انا یا رسول اللہ قال ما اعددت لها؟ قال ما اعددت لها كبير صلاة ولا صوم الا اني احب الله ورسوله؟ فقال عليه السلام المرء مع من احب وانت مع من احببت۔ زور سے بول دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور محبت سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ میرا ذہن بناؤ، انشاءاللہ میں بولنے کی کوشش کروں گا، آپ کا ایمان بالکل تر و تازہ ہو جائے گا، آپ کا بالکل دل جگمگانے لگے گا۔ غور سے سننا، حدیث پاک کا ترجمہ سن لو، حدیث پاک کا مفہوم سن لو۔ حضرت انس فرماتے ہیں ایک صحابی رسول سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ واہ واہ، بے شک۔ کیا سوال کیا؟ زور سے بولو، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ علماء کرام کی توجہ چاہوں گا، آپ کی بھی توجہ چاہوں گا، یہاں کے اساتذہ کی توجہ چاہوں گا، علامہ فضیل صاحب کی بھی توجہ چاہوں گا۔ ابھی آپ نے ہم سے پہلے بڑی اچھوتی پیاری تقریر سماعت فرمائی، اللہ انہیں اور ترقی عطا فرمائے۔ میری دعا ہے اے مسلمانوں توجہ سے سنو، میرے پیغمبر پر ارشاد فرماتی ہے کہ او صحابہ تم مجھ سے قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہو، تم مجھ سے قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، تم مجھ سے قیامت کے بارے میں کوشچن کر رہے ہو، لیکن پہلے ہمیں یہ بتا کہ تو نے قیامت کے لیے کیا تیاریاں کی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، ماشاء اللہ۔ یہی سوال اگر آپ لوگوں سے کیا جائے کہ جسپور کے مسلمانوں آپ لوگوں نے قیامت کے لیے کچھ تیاریاں کی ہے، تو آپ لوگ سینہ ٹھوک کر جواب دو گے مولانا ہم نے نماز پہ نماز کیوں پڑھی ہے؟
रोजे पे रोजा क्यों रखा है, सजदे पे सजदा क्यों किया है, इतना बड़ा जलसा क्यों मना रहे हैं, मदरसे में चंदा हम लोग क्यों देते हैं, ये सारी तैयारियां तो कयामत ही के लिए है। बोलो हर एक का जवाब यही होगा कि नहीं? सबका जवाब यही होगा। लेकिन रब्बानी को कहने की इजाजत दो। एक सहाबी रसूल का जज्बा देखो, एक सहाबी रसूल का इश्क देखो, एक सहाबी रसूल का ईमान देखो। जब मेरे पैगंबर ने पूछा, ओ सहाबा तूने कयामत के लिए क्या तैयारियां की है, तो जानते हो क्या जवाब देते हैं? उनके पास नमाज भी मौजूद है, उनके पास रोजा भी मौजूद है, उनके पास हज भी मौजूद है, उनके पास नेकियों का सारा सरमाया मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद मोहब्बत मुस्तफा में मचलकर अश्क बार होते हैं और आस करते हैं, मुस्तफा मैंने नमाज जरूर पढ़ी है मगर मुझको अपनी नमाज पे नाज नहीं है, रोजा मैंने जरूर रखा है मगर मुझको अपने रोजे पे नाज नहीं है, हज मैंने जरूर किया है मगर मुझको अपने हज पे नाज नहीं है। ऐ मेरे प्यारे आका, न ताक पर, न तकवा पर, न सुहदो इत्तका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम रब्बानी साहब क़िबला। सहाबी रसूल कहना ये चाहते हैं, गौर से सुनना, सहाबी रसूल कहना ये चाहते हैं, ए मेरे प्यारे आका, कल कयामत के मैदान में जब अमाल का दफ्तर खुलेगा, रब ताला मुझसे पूछेगा, ऐ मेरे बंदे मेरी बारगाह में दुनिया से कौन सा तोहफा लेकर आए हो, कौन सा नजराना लेकर आए हो, कौन सी नेकी लेकर आए हो? या रसूल अल्लाह, मैं कयामत के मैदान में अल्लाह की बारगाह में अपनी नमाजों को ना पेश करूंगा, रोजे को ना पेश करूंगा, हज्जो ज़कात को ना पेश करूंगा। अगर अल्लाह ताला पुरशिश फरमाएगा तो मैं सिर्फ आपकी मोहब्बत का तोहफा पेश कर दूंगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना कहना था कि मेरे पैगंबर मुस्कुराकर फरमाते, अल मरउ मा अमन हब्बा। बेशक सहाबा, जब ऐसी बात है कि तुमको किसी चीज पर नाज नहीं, सिर्फ मेरी मोहब्बत पर नाज है, मेरे इश्क पर नाज है, तो मेरे सारे गुलामों को खुशखबरी दे दो कि हर आदमी कयामत के मैदान में उन्हीं के साथ होगा जिससे उसने दुनिया में मोहब्बत की, बेशक जिससे उसने दुनिया में प्यार किया है। कयामत के मैदान में हर आदमी अपने महबूब के साथ होगा। तो रब्बानी को कहने की इजाजत दो, जिनको दुनियादार से मोहब्बत होगी वो दुनियादार के साथ होगा, और जिनको मदीने के ताजदार से मोहब्बत होगी वो मदीने के ताजदार के साथ होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए अगर आप चाहते हो कि कयामत में मुस्तफा की मायत नसीब हो तो आप नबी से मोहब्बत करो। और मोहब्बत करने का क्या मतलब है, सुनते चलो। आजकल तो मोहब्बत का दावा सब करते हैं, अरे बोलो करते हैं कि नहीं? वहाबी भी कहता है हमको नबी से मोहब्बत है, देवबंदी भी कहता है हमको नबी से मोहब्बत है, शिया भी कहता है हमको नबी से मोहब्बत है, कादियानी भी कहता है हमको नबी से मोहब्बत है। लेकिन जसपुर के मुसलमान कान खोलकर सुनना, मोहब्बत का दावा करना बहुत आसान है, लेकिन दलील पेश करना बड़ा मुश्किल काम है। पहले तो ये समझो कि मोहब्बत कहते किसको है। याद रखो, इंसान को जिससे मोहब्बत होती है ऐब नहीं ढूंढा करता, कमी नहीं निकाला करता, तनकीस नहीं किया करता। मिसाल के तौर पर अगर मौलाना फजील से आपको सच्ची मोहब्बत है तो इनकी टोपी भी आपको अच्छी लगेगी, इनका जुब्बा भी आपको अच्छा लगेगा, इनका हर लिबास आपको अच्छा लगेगा, इनकी हर अदा आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि मोहब्बत का मिजाज ये है, इंसान जिससे मोहब्बत करता है ऐब नहीं निकाला करता, कमी नहीं निकाला करता। अगर महबूब के अंदर ऐब भी होता है तब भी ऐब नजर नहीं आता। ये मोहब्बत का मिजाज है। जैसे देहात में बोलते हैं दिल लगी दीवार से तो परी क्या चीज है। इंसान अगर दीवार से मोहब्बत करने लगता है तो परी जैसी सूरत भी मांग पड़ जाया करती है। इसका नाम मोहब्बत है। ऐ मुसलमान, एक मिसाल लो तब बात समझ में आएगी। मान कर चलो दुनिया में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जो आंख से अंधा हो, कान से बहरा हो, जबान से गूंगा हो, दस्तों पास से अपाहिज हो, उसको सड़क के किनारे बैठा दो, जो भी देखेगा बदसूरत समझेगा, लेकिन उसी बच्चे को उसकी मां देखेगी तो गोद में उठा
اٹھا کر چومے گی، کہے گی میرا چاند کہاں ہے، میرا چاند کہاں تھا، میرا سونا کہاں تھا، میرا لاڈلا کہاں تھا، میرا ہیرا کہاں تھا، اے میرے ہیرے کیوں رو رہے ہو، اے میرے سونا کیوں رو رہے ہو، اے میرے چاند کیوں رو رہے ہو۔ اب بچے کی ماں سے پوچھو، اے بچے کی ماں تمہارا بیٹا تو کالا کلوٹا ہے، چاند کیوں کہہ رہی ہے، تمہارا بیٹا تو دستوں پاسے اپاہج ہے، ہیرا کیوں کہہ رہی ہے؟ تو بچے کی ماں یہی جواب دے گی، اے دنیا والوں، تم لوگوں نے اپنی اپنی نظروں سے دیکھا تو کسی کو میرا بیٹا لنگڑا معلوم ہوا، کسی کو میرا بیٹا اپاہج معلوم ہوا۔ کاش ماں کی عینک سے دیکھا ہوتا، کاش ماں کے دل سے دیکھا ہوتا، کاش ماں کی آنکھوں سے دیکھا ہوتا تو اس کا بیٹا چاند معلوم ہوتا، اس کا بیٹا سورج معلوم ہوتا۔ حضرات جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب ربانی کو کہنے کی اجازت دو، میرے مصطفیٰ کو لوگوں نے دو نظروں سے دیکھا، کچھ لوگوں نے اتبا کی نظروں سے دیکھا، کچھ لوگوں نے شیبہ کی نظروں سے دیکھا، کچھ لوگوں نے ابو جہل کی نظروں سے دیکھا۔ تو مصطفیٰ میں کبھی نکالنے لگے، مصطفیٰ کی تنقید کرنے لگے، کبھی ان میں غیب پہ کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، کبھی خیالات رسول سے نماز کو فاسد لکھا جا رہا ہے، کبھی رسول کو بڑا بھائی کہا جا رہا ہے۔ یہ دیکھنے والے کی نظر ابو جہل کی نظر ہے، لیکن جن لوگوں نے صدیق اکبر کی نظروں سے دیکھا، عمر کی نظروں سے دیکھا، فاروق اعظم کی نظروں سے دیکھا، حسان کی نظروں سے دیکھا، وہ کہہ اٹھے کہ میرے مصطفیٰ سا ثانی نہ ہوا ہے نہ کوئی قیامت تک ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نظریں بدل گئی تو نظارہ بدل گیا۔ واہ واہ، یہ نظر نظر کا قصور ہے، یہی آنکھ مولانا ربانی کو بہت خوبصورت دیکھتی ہے، اور یہی وہ آنکھ کبھی کبھی مولانا ربانی کو بدصورت دیکھتی ہے۔ یہ ایک مثال دے رہا ہوں، نظریں بدل گئی تو نظارہ بدل گیا۔ یاد رکھو حدیث وہی ہے، قرآن وہی ہے، آیتیں وہی ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کے جب علماء حدیث و قرآن پڑھتے ہیں تو ہر جگہ نبی کی تعریف نظر آ رہی ہے، ہر جگہ نبی کی خوبیاں نظر آ رہی ہے، ہر جگہ نبی کی نعتیں لکھی جا رہی ہے، لیکن واہ رے بدعقیدہ، جب تم دیکھتے ہو تو وہی حدیث اور قرآن ہے، لیکن نظریں بدل گئی تو نظارہ بدل گیا ہے۔ حضرات یاد رکھو، اس لیے آپ ان لوگوں کے چکر میں کبھی مت پڑنا۔ صرف محبت کا جھگڑا ہے اور کسی چیز کا جھگڑا نہیں ہے اور نہیں کا جھگڑا۔ کئی لفظوں کا زور سے بول دو پورا مجمع، ہے اور نہیں۔ شاید آپ نے کسی عالم سے تقریر میں سنا ہو، آج مجھ سے سن لو، پھر حدیث لائن سے سنتے چلو اور نبی سے محبت کرو۔ ہے اور نہیں کا اختلاف ہے، نہ تو قیام سلام کا اختلاف ہے، نہ روزی روٹی کا جھگڑا ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ قیام کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں۔ فاتحہ چاہے سامنے کھانا رکھ کے کرو تب بھی فاتحہ ہو جائے، چاہے کھانا گھر میں رکھ کے کرو تب بھی فاتحہ ہو جائے۔ یہ سب چیزوں کا جھگڑا نہیں ہے، جھگڑا ہے اور نہیں کا ہے۔ جس کو ہم ہے کہتے ہیں اسی کو وہابی نہیں کہتا ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کو علم غیب ہے، اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی زندہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی مختار ہے، اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز مکمل ہوتی ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حسین حق پر ہے، لیکن ان بدعقیدوں کا عقیدہ اسی کے برعکس ہے۔ وہ کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نبی زندہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نبی مختار نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نبی کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز نہیں ہوتی ہے۔ اب بتاؤ مسلمان، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر کافر جج کو بھی تم اسٹیج پر لے آؤ اور ان سے کہو کہ فیصلہ کرو کہ ہے میں محبت ہے یا نہیں میں محبت ہے، ایک صاحب ادھر سے کھڑے ہو گئے، ایک صاحب ادھر سے کھڑے ہو گئے۔ ایک مثال لو، ایک صاحب کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ مفتی صاحب عالم ہیں، مفتی صاحب قابل ہیں، مفتی صاحب نیک ہیں۔ اب بتاؤ یہ محبت کی بولی ہے نا؟ ارے زور سے بولو، یہ محبت کی بولی ہے نا؟ لیکن ایک آدمی ادھر سے کھڑا ہو کر کہنے لگا مفتی صاحب مفتی نہیں ہے، مفتی صاحب عالم نہیں ہے، مفتی صاحب قاری نہیں ہے۔ اب آپ بتاؤ یہ عداوت کے جملے ہیں نا؟ یہ منافقت کے جملے ہیں نا؟ حضرات آج انہی سب چیزوں کا جھگڑا ہے۔ وہابی نماز ضرور پڑھتا ہے، ہم کو نماز سے اختلاف نہیں ہے، وہابی روزہ ضرور رکھتا ہے، ہم
ہم کو روزے سے اختلاف نہیں ہے، اختلاف ہے تو یہی محبت کا ہے۔ آج ہم کو یہ لوگ بریلوی کہتے ہیں، یاد رکھو بریلوی کوئی جماعت نہیں ہے، ہم اہل سنت والجماعت ہے۔ لیکن ان ظالموں سے میں کہوں گا، مجھ کو صرف بریلوی کیوں کہتے ہو؟ ہم صرف بریلوی کو نہیں مانتے ہیں، ہم کو اجمیری بھی کہو، ہم کو بغدادی بھی کہو، ہم کو مکی بھی کہو، ہم کو مدنی بھی کہو، ہم کو کلیری بھی کہو، ہم کو صرف اعلیٰ حضرت سے محبت نہیں بلکہ تمام بزرگوں سے محبت ہے۔ لیکن سنیے جناب، یہ لوگ ہم کو اجمیری نہیں کہتے، یہ لوگ ہم کو کلیری نہیں کہتے، یہ لوگ ہم کو بریلوی کہتے ہیں۔ بریلوی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کو چڑ سب سے زیادہ اعلیٰ حضرت سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ اعلیٰ حضرت ہی کے زمانے میں پیدا ہوئے، غریب نواز کے زمانے میں پیدا نہیں ہوئے، اورنگزیب کے زمانے میں پیدا نہیں ہوئے، نظام الدین کے زمانے میں پیدا نہیں ہوئے، اعلیٰ حضرت کے زمانے میں پیدا ہوئے۔ جب ان لوگوں نے گستاخ رسول جم کر کرنا شروع کر دیا تو میرے اعلیٰ حضرت نے اپنے قلم سے جم کر جہاد فرمایا، ظالموں کی سرکوبی فرمائی۔ اس لیے یہ لوگ اعلیٰ حضرت سے جل کر ان سے محبت کرنے والے کو بریلوی کہنے لگے۔ لیکن سن لو جسپور والوں، یہ لوگ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں پیدا ہوئے تو اعلیٰ حضرت نے تو قلم سے پٹائی کی، لیکن اگر غریب نواز کے زمانے میں ہوتے تب وہ کھراون سے پٹائی ہوتی، اور اورنگزیب کے زمانے میں ہوتے تو تلوار سے پٹائی ہوتی۔ اس لیے یاد رکھو، ہم اہل محبت ہے۔ ہم اعلیٰ حضرت سے اس لیے محبت نہیں کرتے کہ اعلیٰ حضرت ہماری برادری کے ہے، یا اعلیٰ حضرت ہمارے خاندان کے ہے، یا اعلیٰ حضرت ہمارے شہر کے ہے۔ ہم اعلیٰ حضرت سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نبی سے محبت کرتے تھے۔ ہم اعلیٰ حضرت سے اس لیے دوستی رکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت پوری زندگی اپنے پیغمبر سے دوستی رکھتے رہے۔ اے مسلمان، ہم اہل محبت ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ وہ بریلی کا ہے، کہ اجمیر کا ہے، کہ کلیر کا ہے، کہ مکہ کا ہے، کہ مدینہ کا ہے۔ ہم تو محبت دیکھتے ہیں۔ اگر محبت کرنے والا حبش کا رہنے والا بلال ہو تو سینے میں بسا لیتے ہیں، اور عداوت رکھنے والا مکے کا رہنے والا ابو جہل ہو تو اسے جوتیوں کی ٹھوکر سے اڑا دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ لگانے سے تین فائدہ، کیا فائدہ؟ زور سے بولو۔ تین فائدہ۔ ایک فائدہ یہ کہ آپ کو ثواب ملے گا، دوسرا فائدہ یہ کہ تقریر سننے میں ٹیسٹ ملے گا، اور تیسرا فائدہ یہ کہ مجھ کو ریسٹ ملے گا۔ واہ واہ۔ اس لیے آپ نعرہ ضرور لگایا کرو۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ محبت کرو، نبی سے محبت کرو۔ قسم خدا کی محبت تو ہمارے بزرگوں نے کیا ہے۔ آپ پہلے ایک حدیث سن لو، پھر آگے بات بڑھاتا ہوں، تاکہ آپ یہ نہ کہنا کہ مولانا ربانی صاحب کم حدیث بولے۔ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور محبت سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ گھبرانا نہیں، توجہ کے ساتھ سننا، انشاءاللہ آپ کا ایمان جگمگانے لگے گا۔ حدیث پاک سن لو، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ترمذی شریف جلد ثانی باب المناقب صفحہ نمبر 218 کی حدیث سنو۔ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احب اللہ لما یغزوکم من نعمی واحبونی بحب اللہ واحبوا اہل بیتی بحبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، کون فرماتے ہیں؟ زور سے بولو۔ حضرت ابن عباس، ابن عباس فرماتے ہیں کہ میرے حضور نے فرمایا، اے میرے غلاموں، اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں محبت رکھو۔ کیا فرمایا؟ زور سے بولو۔ اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں محبت رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر حال میں روزی دیتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں محبت رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر حال میں روزی دیتا ہے۔ اور سن لو، اگر اللہ سے سچی
سچی محبت ہے تو مجھ سے بھی محبت کرو، اور مجھ سے سچی محبت ہے تو میری اہل بیت سے بھی محبت کرو۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، اس کا نام محبت ہے۔ بے شک یاد رکھیے، مان کر چلیے ہمارے مولانا فضیل صاحب یا حضرت الہ آباد پہنچے، کہاں پہنچے زور سے بولو؟ میں نے مولانا فضیل کو بریانی کھلائی، میں نے مولانا فضیل کو مکمل مرغا کھلایا، میں نے مولانا فضیل کی بڑی خاطر تواضع کی، لیکن حضرت کو پوچھا نہیں جو حضرت ان کے ساتھ گئے۔ غور سے سنیے، تو کیا مولانا فضیل میری خاطر تواضع سے خوش ہو جائیں گے؟ زور سے بولو نہیں، یہ کہیں گے مولانا ربانی آپ نے میری توہین کی ہے، آپ نے میری تذلیل فرمائی ہے، کیونکہ آپ نے میرا تو خیال رکھا لیکن میرے دوست کا خیال نہیں رکھا۔ حضرات یاد رکھو، محبت کہنے کا مطلب یہ ہے کہ محبت کا مزاج یہ ہے کہ انسان اپنے دوست سے بھی محبت کرے اور دوست کے دوست سے بھی محبت کرے، اس کو محبت کہتے ہیں۔ اے مسلمان، یہ ظالم لوگ اللہ سے محبت کا دعویٰ ضرور رکھتے ہیں لیکن نبی سے دشمنی، بزرگوں سے دشمنی، اولیاء اللہ سے دشمنی، لیکن اہل سنت والجماعت اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اور جتنے لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں ان سے بھی ہم محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، ہمیں اللہ سے بھی محبت ہے، اللہ کے جتنے دوست ہیں ان سے بھی محبت ہے، بے شک اللہ کے جتنے محبوبین ہیں سب سے محبت ہے، اور اسی کو اصل میں محبت کہتے ہیں۔ یاد رکھو حضرات، انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے، اس کی ذات سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کی بات سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کے دیار سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کے منصوبات سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کے متعلقات سے بھی محبت ہوتی ہے۔ ارے بولو ہوتی ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں تو سن لو، ایک واقعہ سن لو۔ لیلا مجنو کا نام سنا ہے کہ نہیں؟ آج جب ہم لیلا مجنو کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ پیدا ہو جاتی ہے کہ مولانا ربانی صاحب جیسے لوگ یہ لیلا مجنو کو کیسے جانتے ہیں؟ حضرات سن لو، تم لوگوں نے لیلا مجنو کو فلموں میں دیکھا ہوگا، لیکن آپ کا ربانی یا ہمارا العالم، میں ان کے اوپر کوئی الزام نہیں لگاتا، ہمارے عالموں سے پوچھو جن کو دنیا مجنو کہتی ہے ان کا نام حضرت قیس رحمت اللہ تعالی علیہ ہے، جو بزرگ صفت انسان گزرے ہیں، ولی صفت انسان گزرے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جہاں بھی ان کا ذکر فرمایا ہے تو مجنون رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے ادب کے ساتھ نام لیا ہے۔ غور سے سنیے، دنیا سمجھ رہی تھی کہ لیلا سے محبت کر رہے ہیں، لیکن امام غزالی فرماتے ہیں کہ لیلا سے محبت رہی، بلکہ لیلا کی محبت اللہ کی محبت پہ پردہ بنی ہوئی تھی، ان کو لیلا سے محبت نہیں، خالق لیلا سے محبت تھی۔ آپ حضرت منصور کا واقعہ سنتے چلو، آپ نے سنا ہوگا کہ منصور کو لوگوں نے سولی پر چڑھا دیا۔ سولی پر کیوں چڑھا دیا؟ جب ان سے کوئی پوچھتا آپ کا نام کیا ہے، فرماتے انا الحق۔ جب کوئی پوچھتا آپ کیا کھائیں گے، فرماتے انا الحق۔ جب کوئی پوچھتا کہاں جا رہے ہیں، فرماتے انا الحق۔ ہر سوال کے جواب میں انا الحق کہتے۔ دنیا سمجھ رہی تھی کہ خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں، قتل کا فتویٰ دے دیا، لیکن واہ رے منصور، جب آپ کا سر الگ ہوا اور گھر الگ ہوا تو سر سے الگ آواز آ رہی ہے انا الحق کی، گھر سے الگ آواز آ رہی ہے انا الحق کی۔ جب آپ کی لاش کو جلا کر خاک کر دیا گیا اور سمندر میں پھینک دیا گیا تو جہاں سمجھ رہی تھی کہ حضرت منصور خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن امام غزالی فرماتے ہیں کہ نہیں، حضرت منصور اللہ کی محبت میں اس قدر فنا ہو چکے تھے کہ ہر شے میں تو اللہ کا جلوہ نظر آ ہی رہا تھا، ان کو اپنی ذات میں بھی اللہ کا جلوہ نظر آنے لگا، ان کو اپنی ذات میں بھی اللہ کی تجلی نظر آنے لگی۔ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر۔ وہ سب کچھ بھول بیٹھے،
یہاں تک کہ اپنا نام تک بھول بیٹھے. اس کا نام محبت ہے. اے مسلمانوں، اللہ آپ غزالی اور رومی کی تاریخ پڑھو، تب آپ کو پتا چلے گا انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے. آج مدینے کا نام آتا ہے ہم کیوں طرف جاتے ہیں، اجمیر کا نام آتا ہے ہم کیوں اچھل جاتے ہیں، بغداد کا نام آتا ہے کیوں مچل جاتے ہیں، بریلی شریف کا نام آتا ہے تو سینہ بولو 10 ہاتھ چوڑا ہو جاتا ہے. اس یاد رکھو، چوڑا ہونے کی وجہ یا تڑپنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ بریلی بڑا خوبصورت شہر ہے یا اجمیر بڑا خوبصورت شہر ہے یا گوالیار بڑا خوبصورت شہر ہے. ہم تڑپتے اس لیے ہے کہ بریلی کو نسبت میرے اعلیٰ حضرت سے ہے، بغداد کو نسبت غوث اعظم سے ہے، اجمیر کو نسبت خواجہ غریب نواز سے ہے اور مدینے کو نسبت مصطفیٰ جان رحمت سے ہے. تو یاد رکھو، انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ذات سے بھی محبت ہوتی ہے اور اس کے منصوبات سے بھی محبت ہوتی ہے. اگر کہہ دو تو ایک بڑا اچھا واقعہ سنا دوں. اجازت ہے؟ زور سے بولے اجازت ہے. لیکن میری تقریر میں غور سے سننا، اٹھک بیٹھک نہ کرنا، ورنہ مولانا ربانی کا مزاج بدل جائے گا تو بول نہیں سکتا. لیکن میں بڑا خوش ہوں آپ سے قسم خدا، مراد آباد والوں اور جسپور والوں، واقعی میرے دل کی مراد آج پوری ہو رہی ہے. مجمع ماشاءاللہ، دیکھو آپ کا مزاج دیکھنے کے بعد اور آپ کی محبت دیکھنے کے بعد دل اتنا بڑا ہو گیا. آج میں بھی کلیجہ اور گردہ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. پورا مجمع اگر واقعی حدیث سننا چاہتا ہے، پہلے ایک واقعہ سن لو، بڑا پیارا واقعہ. ہاتھ اٹھا کر زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت شمس الائمہ حلوائی بہت بڑے امام گزرے ہیں، بہت بڑے عاشق رسول گزرے ہیں. آپ حلوہ کا کاروبار کرتے، کس کا؟ حلوہ. زور سے بولو. عالم تو بہت بڑے، آج کل کا مولوی کاروبار کرنے میں اپنی توہین سمجھتا ہے، چاہے وہ ہم ہو یا کوئی بھی ہو، ہمارا بھائی. لیکن پہلے بزرگوں کی تاریخ پڑھیے تو قسم خدا کی بڑے بڑے عالم لیکن کاروبار سے جڑے ہوئے ہوتے تھے. حضرت شمس الائمہ حلوائی بہت بڑے امام، بہت بڑے عاشق رسول، لیکن حلوہ کا کاروبار کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ زور سے بولو. کاروبار. لیکن سنیے، حلوہ بیچنے کا طریقہ سب سے الگ تھلگ تھا. سارے حلوائی تو تازہ حلوہ کو زیادہ ریٹ میں بیچتے اور باسی کو کم ریٹ میں، لیکن حضرت شمس الائمہ حلوائی تازہ کو کم ریٹ میں بیچتے اور باسی کو زیادہ ریٹ میں بیچتے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ کا حلوہ سب سے زیادہ بکتا اور بہت جلدی فرصت بھی پا لیتے. حلوہ بھی بیچتے اور دین کی تبلیغ بھی فرماتے. غور سے سنیے، ایک روز تمام حلوائیوں نے آپ کو گھیر لیا اور کہنے لگے، اے حضور، آپ کون سی چیز ملا دیتے ہیں کہ تازہ سے زیادہ باسی کا ریٹ بڑھ جاتا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں، اس میں میں کوئی کیمیکل نہیں ملاتا، کوئی دوا نہیں ملاتا، بلکہ میں اس میں نبی کی محبت ملا دیتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس میں نبی کا عشق ملا دیتا ہوں. سن لو، میری نگاہ میں باسی حلوہ کی زیادہ قیمت ہے اور میں اسی انداز میں بیچوں گا، چاہے بکے یا نہ بکے. میں نے طے کر لیا ہے، اپنا ہر کام نبی کی محبت میں کروں گا، اپنا ہر کام آقا کے عشق میں کروں گا. فائدہ دینا اللہ کا کام ہے. حضرت شمس الائمہ حلوائی فرماتے ہیں، اے حلوائیو سن لو، تازہ حلوہ کو کم ریٹ میں، باسی کو زیادہ ریٹ میں کیوں بیچتا ہوں؟ تازہ حلوہ آج کا ہے، تازہ حلوہ آج کا ہے اور باسی حلوہ کل گزرے ہوئے دن کا ہے. تازہ حلوہ آج کا ہے، باسی حلوہ کل گزرے ہوئے دن کا ہے اور آج کے دن کے بنسبت کل کا گزرا ہوا دن پیغمبر سے زیادہ قریب ہے، رسول سے زیادہ قریب ہے، میرے پیغمبر سے زیادہ قریب ہے. اور جو چیز رسول سے زیادہ قریب ہوگی اس کی زیادہ قیمت ہوگی، اس کی زیادہ حیثیت ہوگی. زور سے بول دو سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہ اکبر. اس کو محبت بولتے ہیں.
اس کا نام عشق ہے. اجازت ہے؟ زور سے بولو اجازت ہے. اگر اجازت ہو تو ایک بڑی پیاری حدیث سنا دوں. ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور محبت سے بولو سبحان اللہ. آپ میرا ذہن بناؤ، انشاءاللہ میں بولنے کی کوشش کروں گا. توجہ کے ساتھ سننا، انشاءاللہ آپ کا ایمان بالکل جگمگا اٹھے گا. مشکات شریف جلد ثانی باب مناقب صدیق صفحہ نمبر 556 کی حدیث سنو. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتانی جبریل فاخذ بیدی فارانی باب الجنت الذی يدخل منه امتی فقال ابو بکر یا رسول اللہ وددت انی كنت معك حتى انظر الی. فقال علیہ السلام اما فانك یا ابا بکر اول من يدخل الجنت من امتی. زور سے بول دو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. غلام ربانی کو صرف مجمع صحیح ہو اور علماء اگر واقعی میرا ساتھ دے تو قسم خدا کی میں جب مبارک پور جیسے سرزمین پر میری 12-14 تقریریں ہو چکی ہیں، بڑے بڑے علامہ میری طرح شاگرد، وہ لوگ کہتے ہیں مولانا ربانی صرف حدیث بولو. واہ واہ، یہ ان کی محبت ہے. اے مسلمان یاد رکھو، نبی پاک کی حدیث اگر بول کر تقریر کی جائے تو قسم خدا کی تقریر میں 4 چاند لگ جائے. آپ گھبراؤ نہیں، نبی کی محبت کو دل میں بسا کر میری تقریر سنو، توجہ کے ساتھ سنو. حضرت ابو ہریرہ فرماتے، کون فرماتے؟ زور سے بول دو. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ پیغمبر نے صحابہ کے مجمع میں ارشاد فرمایا، او صحابہ، ابھی ابھی میری بارگاہ میں جبریل حاضر ہوئے. انہوں نے میری کلائی کو تھاما، میرے بازو کو پکڑا اور پکڑ کے کہاں لے گئے؟ جنت کے اس دروازے پر لے گئے جس دروازے سے میری امت داخل ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک سرکار فرماتے ہیں جنت کا وہ دروازہ مجھ کو دکھایا جس دروازے سے میری، زور سے بولو، امت داخل ہوگی. جب سرکار یہ فرما رہے تھے ابو بکر صدیق وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے. سنتے ہی اتنا روئے کہ داڑھی کے بال بھیگنے لگے، داڑھی کے بال طے ہونے لگے. میرے سرکار پوچھتے ہیں اے ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ رونے کا سبب کیا ہے؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے اے میرے پیارے آقا، صدیق کی تمنا ہے، صدیق کی آرزو ہے کہ جیسے میں دنیا میں ہر وقت اپنے نبی کا دیدار کرتا رہتا ہوں، جنت میں بھی آپ کا دیدار کرتا رہوں، آپ کے رخ زیبا کو دیکھتا رہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن دستار بندی. اس کا نام محبت ہے. اگر آپ مجمع میں رونے لگو، کوئی پوچھے آپ کیوں رو رہے ہو، تو زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دو کہ آج کے جلسے میں کہ مولانا ربانی کی تقریر سن کر رو رہا ہوں، یا زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہو اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھ کو غربت ہے. لیکن واہ رے میرے پیغمبر کا صحابی، جب مصطفیٰ پوچھتے ہیں کیوں رو رہے ہو تو کہتے ہیں سرکار میں دنیا میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں اور ہر وقت آپ کا دیدار کرتا رہتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جنت میں میں آپ سے بچھڑ جاؤں. اے آقا، صدیق کی بس اتنی سی تمنا ہے کہ جیسے میں دنیا میں آپ کا دیدار کرتا رہتا ہوں، انظر الیہ، جنت میں بھی آپ کا دیدار کرتا رہوں، آپ کو دیکھتا رہوں، آپ کی زیارت کرتا رہوں. تو مصطفیٰ کا بھی جواب سنیے، زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرماتے ہیں آقا، فرماتے ہیں اے ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ تم بڑے
خوش نصیب اما فإنک یا ابا بکر اول من يدخل الجنت من امتی. سرکار فرماتے ہیں اے ابو بکر مت رو، تم تو بڑے خوش نصیب ہو، یاد رکھو میرے غلاموں میں جنت میں سب سے پہلے تم جاؤ گے. یہ تو ایک روایت. دوسری روایت اس طرح کی ہے کہ میرے غلاموں میں جنت میں سب سے پہلے تم جاؤ گے اور میرے ساتھ بیٹھو گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قسم خدا کی کیسا چہیتا ہے محبت. آج ہم لوگ بھی کہتے ہیں نبی سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہابی آپ کے سامنے نبی کے خلاف بول کے چلا جاتا ہے، تم چپ چاپ سن لیتے ہو، کچھ نہیں کہتے. افسوس مسلمان، اس کا نام محبت نہیں ہے. محبت تو یہ ہے کہ محبوب کی کوئی غیبت کرے تو عاشق برداشت نہ کر سکے. چلو تم قتل نہیں کر سکتے، چلو تم مار نہیں سکتے، لیکن کم سے کم ان سے جدا تو رہ سکتے ہو، ان سے الگ تو رہ سکتے ہو. یاد رکھو یہ بھی ایمان کا آخری حصہ ہے، یہ بھی ایمان کی آخری منزل ہے. یاد رکھو مسلمان، نبی سے محبت کرنے والا نبی کی غیبت برداشت نہیں کر سکتا، نبی کا شکوہ برداشت نہیں کر سکتا. اے مسلمان، واہ رے میرے صدیق، تمہیں کیسی محبت ہے کہ جب تک تم دنیا میں رہے مصطفیٰ کے ساتھ رہے، جلوت میں مصطفیٰ کے ساتھ رہے، خلوت میں مصطفیٰ کے ساتھ رہے، مدینے کے دیار میں مصطفیٰ کے ساتھ رہے، ہجرت کی رات میں غار میں مصطفیٰ کے ساتھ رہے، اور اتنے خوش نصیب کہ مزار میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. خوش نصیب کہ مزار میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہے. اے مسلمان، ایک بات اور سنتے چلو، کوئی ایسا عاشق دکھا دو کہ اللہ ہجرت کی رات میں مصطفیٰ کا سب نے ساتھ چھوڑ دیا، لیکن واہ رے میرے صدیق، جب ہجرت کی رات مصطفیٰ کے ساتھ چل رہے ہیں تو کبھی دائیں ہو جاتے، کبھی بائیں ہو جاتے، کبھی آگے ہو جاتے، کبھی پیچھے ہو جاتے. صحابہ کہتے صدیق دائیں چلنا تو سمجھ میں آ رہا ہے، تم دائیں چلتے رہتے ہو، بائیں بھی چلنا سمجھ میں آتا ہے، پیچھے بھی چلنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن آج تک تم کو کبھی مصطفیٰ کے آگے چلتے ہوئے نہیں دیکھا. آج معاملہ کیا ہے؟ تو صدیق کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور کہتے ہیں او صحابہ کی جماعت، میں مصطفیٰ کے کبھی پیچھے ہو جاتا ہوں کہ کہیں دشمنوں کا تیر پیچھے سے نہ آ رہا ہو، کبھی مصطفیٰ کے آگے ہو جاتا ہوں کہ کہیں تیر آگے سے نہ آ رہا ہو، کبھی دائیں ہو رہا ہوں کہ کہیں تیر دائیں سے نہ آ رہا ہو، کبھی بائیں ہو رہا ہوں کہ کبھی مصطفیٰ پہ دشمنوں کا تیر بائیں سے نہ آ رہا ہو. صدیق کی جان مصطفیٰ کے قدموں میں تو قربان ہے، لیکن مصطفیٰ پہ آنچ نہیں آنے دے گا، مصطفیٰ کا لہو نہیں گرنے دے گا. صدیق جان تو دے سکتا ہے لیکن مصطفیٰ کے لہو کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بتائیے آپ لوگ گھبرا تو نہیں رہے؟ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو، گھبرا تو نہیں رہے ہو؟ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. یاد رکھو ایسے ہی بیداری کا ثبوت پیش کرتے رہو. غلام ربانی اتنی ہی دیر آپ کے سامنے حاضر رہے گا جب تک آپ کا دل میری طرف متوجہ رہے. غور سے سنو. محبت، واقعی نبی سے کیسی محبت ہونی چاہیے. ایک بات سن لیجئے، نماز کن پر فرض ہے؟ زور سے بولو. اہل محبت پر. جی. نماز کن پر فرض ہے؟ زور سے بولو. اہل محبت پر. نماز ان پر فرض ہے جن کے دل میں نبی کی محبت ہے، لیکن جو نبی کے گستاخ ہیں ان پر نماز فرض نہیں ہے، توبہ فرض ہے. کیا فرض ہے؟ زور سے بولو. توبہ توبہ. وہ لاکھ نماز پڑھیں، لاکھ روزہ رکھیں، لاکھ تبلیغ پہ تبلیغ کریں، لیکن ان پر نماز روزہ فرض نہیں ہے. اے سنیوں، نماز تم پر فرض ہے، روزہ تم پر فرض ہے، حج تم پر فرض ہے. ایمان والوں پر نماز فرض ہے، اور ایمان والا وہ ہے جس کے دل میں نبی کی محبت ہو، نبی کا پیار ہو، تو گویا اہل محبت ہی پر نماز فرض ہے.
اہلے بولو عداوت پر نماز نہیں توبہ فرض ہے، گرچہ وہ نماز پڑھتے رہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے سنیوں، نماز کی تم پابندی کرو، روزے کی تم پابندی کرو، حج کی تم پابندی کرو، تاکہ بدعقیدوں کو کہنے کا موقع نہ ملے اور اپنے نبی کی محبت کا ثبوت پیش کرتے رہو۔ کیونکہ انسان کو جب محبوب سے محبت ہوتی ہے تو محبوب کی اداؤں سے بھی محبت ہوتی ہے، محبوب کے کردار سے بھی محبت ہوتی ہے، محبوب کے گفتار سے بھی محبت ہوتی ہے۔ اگر اجازت دو تو چند حدیث اور سنا دوں۔ اجازت ہے؟ زور سے بولو اجازت ہے۔ اگر گھبرا نہیں رہے ہو تو زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور محبت سے بول دو سبحان اللہ۔ گھبرانا نہیں، توجہ کے ساتھ سننا، انشاءاللہ آپ بالکل بیدار رہو، بات بالکل دل میں اتر جائے گی۔ حدیث پاک سن لو، انشاءاللہ آپ کا ایمان تر و تازہ ہو جائے گا۔ توجہ کے ساتھ سنو، مشکات شریف جلد اول کتاب الایمان صفحہ نمبر 12، بخاری شریف جلد اول کتاب الایمان صفحہ نمبر 6، مسلم شریف جلد اول صفحہ نمبر 48 کی حدیث سنو۔ اللہ اللہ ان انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله ومن يكره أن يعود في الكفر۔ زور سے بول دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے میری گھڑی میں لگ بھگ 12 بجے ہیں، گھبرائیے گا نہیں۔ غلام ربانی کے سامنے بس مجمع حاضر رہے، یہاں 1.5 گھنٹے کی بات نہیں ہے، 2 گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے۔ توجہ کے ساتھ سنو، حضرت انس فرماتے ہیں، کون فرماتے ہیں؟ زور سے بولیے۔ حضرت انس کیا فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا دنیا میں 3 آدمی ایسے ہیں۔ کتنے آدمی؟ زور سے بولو۔ 3 آدمی دنیا میں 3 آدمی ایسے ہیں جو ایمان کی لذت کو پا لیتے ہیں، ایمان کی چاشنی کو پا لیتے ہیں، ایمان کا ذائقہ پا لیتے ہیں، ایمان کا مزہ ان کو مل جاتا ہے۔ وہ 3 آدمی کون ہے؟ غور سے سننا۔ سرکار فرماتے ہیں پہلا وہ آدمی جو سب سے زیادہ اللہ رسول سے محبت رکھے، دوسرا وہ آدمی کہ جب دنیا میں کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے محبت کرے۔ کیا مطلب؟ باپ بیٹے سے محبت کرے تو اللہ کے لیے، بھائی بھائی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے، پڑوسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے، شوہر بیوی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے، عوام علماء سے محبت کرے تو اللہ کے لیے، مقتدی امام سے محبت کرے تو اللہ کے لیے۔ سرکار فرماتے ہیں ایسا آدمی بھی ایمان کی لذت کو پا لیتا ہے، ایمان کی چاشنی کو پا لیتا ہے، ایمان کے ذائقہ کو پا لیتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ غور سے سننا، سرکار فرماتے ہیں جب کوئی اسلام لا کر اسلام سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، تو اگر بدعقیدہ ہو جائے تو دوسری روایت اس طرح کی ہے کہ تلوار سے مقابلہ کی طاقت ہو تو تلوار سے مقابلہ کرو، اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے مقابلہ کرو، اور ان دونوں کی طاقت نہ ہو تو اس روایت میں یہ ہے کہ کم سے کم دل سے برا جانو۔ جی سبحان اللہ، سبحان کیا جانو؟ زور سے بولو۔ برا جانا، دل سے برا۔ ہاں، آج کا دور یہ نہیں ہے کہ تم تلوار سے لڑائی کرو، چونکہ ہندوستان کی فضا گرم ہے، بم کوئی اور رکھتا ہے، بدنام پورا مسلمان ہوتا ہے۔ جی آتنکواد کوئی اور مچاتا ہے، بدنام شریف لوگ بھی ہو جاتے ہیں۔ واہ رے ہمارا دیش! توجہ کے ساتھ سنو مسلمان، اس لیے یہ وقت لڑائی اور دنگا کا تو نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ جو بد عقیدہ ہو، میری گزارش ہے کہ آپ ان سے دور رہنا، کہیں ایسا نہ ہو نبی کی محبت کی دولت تمہارے دل سے چورا کر لے جائے۔
اے مسلمان، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیے، چوروں کی رکھوالی ہے۔ اس لیے چوروں سے بچ کے رہنا، نبی کی محبت کا چراغ روشن کرتے رہو۔ ایک اور چھوٹی حدیث سن لو، پھر دو انوکھا واقعہ میں آپ کے سامنے سناؤں گا، بالکل دل آپ کا روشن ہو جائے گا۔ لیکن پورا مجمع ایک مرتبہ اور ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں ہاتھ اس لیے اٹھواتا ہوں تاکہ آپ کو نیند نہ آ سکے اور شیطان بھی آپ پر حملہ آور نہ ہو سکے۔ آپ کے ہاتھ کو دیکھ کر شیطان بھاگ جائے۔ توجہ کے ساتھ سننا، بڑی مشہور حدیث ہے یہ حدیث، علماء سب کو، بچے بچے کو یاد ہے، غور سے سننا۔ اس کے بعد دو واقعہ سناتا ہوں۔ انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث مشکات شریف صفحہ نمبر 12، بخاری شریف صفحہ نمبر 6، مسلم شریف صفحہ نمبر 48 اور صحاح ستہ کی اکثر کتابوں میں موجود ہے۔ بچے بچے کو یاد ہے، علماء کو یاد ہے۔ اب اس کا ٹرانسلیشن سنیے، اس کا مطلب سنیے۔ سرکار فرماتے ہیں اے میرے غلاموں، تم میں سے کوئی، زور سے بولو، سرکار فرماتے ہیں اے میرے غلاموں، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہارے ماں باپ سے زیادہ، اہل و اقربا سے زیادہ، تمام رشتہ دار سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا کی کیا محبت ہے، میرے نبی کا کیا پیار ہے۔ سرکار فرماتے تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت تمہاری ماں کی محبت پہ غالب نہ آ جائے، جب تک کہ میری محبت تمہارے باپ کی محبت پہ غالب نہ آ جائے، جب تک کہ میری محبت تمہاری اولاد کی محبت پر غالب نہ آ جائے، اس وقت تک کوئی پکا مومن نہیں ہو سکتا۔ اے مسلمان، بڑی پیاری حدیث ہے۔ بولو مسلمان، نبی نہ ہوتے تو ہم اللہ کو کیسے پہچانتے؟ نبی نہ ہوتے تو نماز پڑھنے کا طریقہ کون بتاتا؟ نبی نہ ہوتے تو ہم بھی پہاڑوں کو سجدہ کرتے رہتے۔ نبی نہ آتے تو بت پرستی کا دور باقی ہی رہتا۔ نبی نہ آتے تو تمہارے دل میں اللہ کی محبت کون ڈالتا؟ قرآن پڑھ کے کون سناتا؟ یہ سب نبی کا صدقہ ہے۔ جو دنیا دیکھ رہے ہو، یا آسمان کا نظارہ دیکھ رہے ہو، یہ زمین کے مناظر ملاحظہ کر رہے ہو، یہ سب نبی کا صدقہ ہے۔ تو جن کے صدقے میں یہ سارا وجود بخشا گیا، کیا ہمارا فرض نہیں ہے کہ ہم ان سے محبت کریں؟ کیا ہمارا فرض نہیں ہے کہ ہم ان سے عشق رکھیں؟ یاد رکھو، پورا مجمع زور سے بول دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک دفعہ سرکار کی بارگاہ میں یہ بزرگ کیا بول رہے ہیں، بزرگ ہمارے ماشاءاللہ، یہ بھی ان کا جذبہ ہے۔ یاد رکھیے، واقعی قسم خدا، نبی کا عاشق بوڑھا نہیں ہوتا ہے، اور یہ حدیث سے بھی ثابت ہے۔ نبی کا ایک کہاوت ہے، آپ نے قوالوں سے سنا ہوگا کہ نبی، بولو، محمد کے غلاموں پر بڑھاپا کبھی نہیں آتا۔ یہ بات حدیث کی روشنی میں واقعی نبی کی محبت سے دل جوان رہتا ہے۔ صدیق اکبر کا واقعہ سنا ہے کہ نہیں؟ اس دور سے بولو، سنا ہے۔ صدیق اکبر کے سامنے ایک دفعہ ان کے بیٹے نے کہا ابا، جی کیا کہا؟ ابا، ابا، جب میں حالت کفر میں تھا، جنگ بدر میں آپ میرے سامنے آ گئے تھے، میری تلوار اٹھی، میری تلوار اٹھی، لیکن میں نے دیکھا کہ آپ میرے والد محترم ہیں، میں نے اپنا باپ چھوڑ کر اپنے تلوار کو جھکا لیا اور آپ کو معاف کر دیا، میں نے آپ کو قتل نہیں کیا۔ یہ کب کہا صدیق اکبر کے بیٹے نے؟ جب ایمان لے آئے تب۔ تو غور سے سنیے، صدیق اکبر کو جلال آتا ہے، فرماتے ہیں بیٹا سن، وہ تمہارا کفر تھا کہ تو نے باپ کا خیال رکھا، قسم ہے اس رب کی جس کے دست قدرت میں ابو بکر صدیق کی جان ہے، اگر میں تمہیں دیکھ لیتا تو یہ نہیں سمجھتا کہ تو میری اولاد ہے،
میں تمہاری گردن مار دیتا۔ جو میرے نبی کا نہیں وہ صدیق کا نہیں، جن کا رشتہ نبی سے ہے اس کا صدیق سے بھی رشتہ ہے، اور جن کا نبی سے کوئی رشتہ نہیں اس کا ابو بکر صدیق سے بھی رشتہ نہیں۔ قسم خدا، نبی کے غلاموں پر واقعی بڑھاپا نہیں آ سکتا۔ نبی کا غلام بوڑھا بھی ہو جائے تو قسم خدا کی اگر ان کے سامنے کوئی گستاخ آ جائے اور کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہ ہو تو فوراً گردن مار دے۔ توجہ کے ساتھ سنیے حضرات، ایک واقعہ سن لیجئے، بڑا اچھا واقعہ۔ اس واقعہ کو صاحب روح البیان نے بیان فرمایا ہے، غور سے سنیے۔ ایک دفعہ سرکار کی بارگاہ میں حضرت عمر حاضر ہے۔ کون حاضر ہے؟ زور سے بولو۔ حضرت عمر، حضرت فاروق اعظم حاضر ہیں۔ میرے سرکار نے حضرت عمر کی کلائی کو پکڑا، یوں پکڑا جیسے ڈاکٹر مریض کے نبض کو پکڑ کے پوچھتا ہے۔ میرے سرکار نے پکڑا اور ارشاد فرمایا، اے عمر یہ بتا کہ تمہیں دنیا میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے، سب سے زیادہ کس سے پیار ہے، سب سے زیادہ کس سے انسیت ہے؟ تو حضرت عمر کا جواب سنیے۔ حضرت عمر جواب دیتے ہیں، اے میرے پیارے آقا، مجھے اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ اپنی جان سے محبت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زور سے بولو۔ جان سے جیسے میرے حضور نے سنا تو چہرہ پھیر لی، جی چہرہ پھیر لیا۔ فرمایا عمر تمہارا ایمان کچا ہے، عمر ابھی تمہارا ایمان ادھورا ہے، ابھی تم پکے مسلمان نہیں بنے ہو، کچے مسلمان ہو۔ اب حضرت عمر سوچ میں پڑ گئے، یا اللہ نماز میں پڑھتا ہوں، جی بیٹھو، یا اللہ روزہ میں رکھتا ہوں، یا اللہ حج میں کرتا ہوں، جہاد میں آگے آگے میں رہتا ہوں، کون سی کمی ہو گئی کہ حضور فرما رہے ہیں کہ تمہارا ایمان کچا ہے؟ حضرات یاد رکھیے، اب حضرت عمر زاروں قطار رونے لگے۔ جب رونے لگے تو مصطفیٰ نے پھر دوبارہ حضرت عمر کی کلائی کو تھاما اور ارشاد فرمایا، اے عمر یہ بتا کہ اب تمہیں دنیا میں سب سے زیادہ اپنی جان سے بھی زیادہ کس سے محبت ہے، اپنی جان سے بھی زیادہ کس سے عشق ہے؟ اے جاسپور کے مسلمان، اے مراد آباد کے مسلمان، اتنا سننا تھا، دل کی دنیا بدل گئی، آنکھیں اشک بار ہو گئی، زاروں قطار رونے لگے، عرض کرنے لگے، اے میرے پیارے آقا، مجھے دنیا میں سب سے زیادہ اپنے ماں سے بھی زیادہ، اپنے باپ سے بھی زیادہ، اپنی آل و اولاد سے بھی زیادہ، تمام رشتہ دار سے زیادہ، یہاں تک کہ عمر اپنی جان سے بھی زیادہ نبی سے محبت کرتا ہے، نبی سے پیار کرتا ہے، نبی سے عشق رکھتا ہے۔ زور سے بول دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے عمر اب تم گئے سدھر، ملاؤ مجھ سے نظر، جی تمہارا ایمان پکا ہو گیا، تمہارا ایمان کامل و اکمل ہو گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان محبت مصطفیٰ کا نام ہے، بے شک ایمان اس کے رسول کا نام ہے۔ جس کو محبت رسول کہتے ہیں اسی کو ایمان کہتے ہیں، اور جس کو ایمان کہتے ہیں اسی کو محبت رسول کہتے ہیں۔ حقیقت میں محبت رسول اور ایمان میں تساوی کی نسبت ہے، یاد رکھو۔ ہاں، اور یہ بہت زیادہ محبت ہونا، یاد رکھیے یہ اور بات ہے، اور ایک ہے مطلقاً محبت ہونا۔ اور نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مفتی عمران صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مفتی عمران، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توجہ کے ساتھ سننا، انشاءاللہ آپ کا ایمان جگمگانے لگے گا۔ غور سے سنو، حدیث پاک سن لو۔ اللہ اللہ، اے مسلمانوں، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا حقیقت میں مومن وہی ہے جس کے دل میں میری محبت کا چراغ روشن ہے، بے شک سبحان ایک اللہ۔ واقعہ اور سن لو، اس کے بعد تقریر ختم کرتا ہوں، کیونکہ ان کا آنا میرے جانے کی دلیل ہے۔ جی جی
ان کو دیکھنے کے بعد بڑے بڑے بھاجپائی ڈر جاتے ہیں جی اللہ تعالیٰ ہر عالموں کے چہرہ کو شیر بنا دے کہ دشمن دیکھنے کے بعد بالکل لرز اٹھے. غور سے سنیے توجہ، بس آخری بات غور سے سن لو، آخری واقعہ، پھر کبھی ملاقات ہوگی تو غلام ربانی جس موضوع پر چاہے گا آپ ان سے خطاب سن لینا. یہ ہمارے مولانا فضیل صاحب کے علاقے میں تو غلام ربانی لگ بھگ 12-13 سال سے خطاب، چاہے 5 سال کے بعد ایک تقریر صحیح لیکن میری ضرور ہوتی ہے. انہوں نے اس سال بھی فون کیا لیکن تاریخ خالی نہیں تھی. میں بہرحال انشاءاللہ آپ گھبرائیے نہیں، میرا رشتہ آپ کے دل کے رشتے سے اگر مضبوط ہے تو پھر کبھی حاضر ہوا میرا خطاب ہوگا. بس آخری واقعہ سن لو تاکہ بات تام ہو جائے، ادھوری نہ رہے. اجازت ہے نا؟ زور سے بولے اجازت ہے نا؟ جی اجازت ہے. حضرت عمر کا واقعہ تو آپ نے سن لیا، اب ان کے بیٹے کا واقعہ سنیے. ایک دفعہ حضرت عمر اپنے بیٹے عبداللہ سے غصے میں آ کے فرماتے ہیں، اس واقعہ کو مشکات شریف صفحہ نمبر 421 باب البر، باب بر یعنی بر کے بیان میں، باب البر والصلہ، صلہ کے بیان میں حضرت صاحب مشکات نے صفحہ نمبر 421 پہ مختصراً بیان کیا ہے، لیکن صاحب روح البیان نے تفصیلاً بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ فاروق اعظم نے اپنے بیٹے عبداللہ سے غصے میں کہا، کس میں کہا؟ زور سے بولو. غصے میں کہا بیٹا جا اپنی بیوی کو جا کر طلاق دے دے. بیٹا جا اپنی بیوی کو جا کر طلاق دے دے. جی حضرت عبداللہ جوان آدمی، علماء کی توجہ چاہوں گا غور سے سننا. حضرت عبداللہ جوان آدمی زارو قطار رونے لگے جی اور روتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں پہنچے. میرے سرکار نے پوچھا اے عبداللہ رونے کا سبب کیا ہے، رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ کہنے لگے یا رسول اللہ دیکھیے نا، ابا حضور نے آج غصے میں آ کر طلاق دینے کا حکم دیا ہے. سرکار پوچھتے ہیں اے عبداللہ بتا کیا تمہاری بیوی نافرمان عورت ہے؟ کیا تمہاری بات نہیں مانتی؟ کیا تمہارے ماں کی بات نہیں مانتی؟ کیا تمہارے باپ کی بات نہیں مانتی؟ اتنا سننا تھا، حضرت عبداللہ اور زیادہ رونے لگے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری بیوی محلے میں بڑی فرما بردار عورت ہے، بڑی نیک عورت ہے، میری بیوی سب کی بات مانتی ہے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ابا حضور نے طلاق دینے کا حکم کیوں دیا ہے. توجہ کے ساتھ سنیے. حضرت عبداللہ بہت زیادہ رونے لگے تو مصطفیٰ نے فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ ابا حضور نے طلاق دینے کا حکم دیا ہے. غور سے سنیے. تو سرکار فرماتے اب یہ تمہارے باپ کا حکم دینے کا حکم دیا ہے. غور سے سنیے. تو سرکار فرماتے عبداللہ یہ تمہارے باپ کا حکم ہے، باپ کا حکم ہے، باپ کا حکم ہے، جا. اگر تم ماں باپ کی رضا چاہتے ہو، خوشنودی چاہتے ہو تو تم کو طلاق دینی پڑے گی. اب حضرت عبداللہ بھی گھبرا گئے کہ سرکار کی بارگاہ میں آیا تھا کوئی صورت نکل جائے طلاق نہ دینی پڑے، لیکن سرکار بھی فرما رہے ہیں اے عبداللہ اگر ماں باپ کی رضا چاہتے ہو، خوشنودی چاہتے ہو تو تم کو طلاق دینی پڑے گی. حضرت عبداللہ اور گھبرا گئے. جب گھبرانے لگے تو میرے سرکار فرماتے اے عبداللہ گھبراؤ نہیں، اے عبداللہ گھبراؤ نہیں. سرکار فرماتے ہیں اے عبداللہ سن لو، گھبراؤ نہیں، تمہارے باپ نے طلاق دینے کو ضرور کہا ہے، مگر یہ نہیں کہا ہے کہ 1 طلاق دے دینا، یہ نہیں کہا ہے کہ 2 طلاق دے دینا، یہ نہیں کہا ہے کہ 3 طلاق دے دینا. تمہارے باپ نے صرف طلاق دینے کو کہا ہے. اب تمہاری مرضی ہے، چاہے 1 طلاق دو تب بھی باپ کا حکم پورا ہو جائے گا، چاہے 2 طلاق دو تب بھی باپ کا حکم پورا ہو جائے گا، چاہے 3 طلاق دو تب بھی باپ کا حکم پورا ہو جائے گا. سرکار فرماتے ہیں جا اپنی بیوی کو جا کر 1 طلاق دے دے اور رجعت کر لے، لوٹا لے، تاکہ نکاح بھی نہ ٹوٹے، باپ کا حکم پورا ہو جائے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. یہ ہمارے علماء کرام بیٹھے ہوئے، آپ ان سے مسئلہ پوچھو. 1 طلاق سے نکاح نہیں ٹوٹتا. زور سے بولو 1 طلاق سے نکاح نہیں ٹوٹے گا. لیکن کب؟
علامہ عمران صاحب کی تشریف فرما ہے، آپ ان سے پوچھئے، ہمارے علماء سے پوچھئے، سب آپ کو یہی بتائیں گے ایک طلاق سے نکاح زور سے بولو نہیں ٹوٹے، لیکن کیا یاد رکھو مسئلہ سن لو، اگر ایک طلاق دینے کے بعد اگر کسی نے اپنی بیوی کو 3 MC کے اندر رجعت کر لیا، لوٹا لیا عدت کے اندر تو طلاق تو ہو گئی لیکن نکاح باقی ہے، اسی کا نام ہے طلاق رجعی جی اسی طلاق کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ لیکن اگر 3 طلاق دے دیا تب تو رجعی نہیں بلکہ مغلظہ، اور آگے بڑھ گئے تو بیچاری اغلظ ہو جائے گی، ہے نا؟ لیکن توجہ کے ساتھ سنو، کہنے کا منشا یہ ہے کہ ایک طلاق اگر کسی نے اپنی بیوی کو دیا اور عدت کے اندر لوٹا لیا، یعنی 1 ہفتہ کے اندر یا 1 مہینہ کے اندر اگر بیوی سے بات چیت کرنے لگا تو بولو طلاق تو ہو گئی لیکن نکاح باقی ہے۔ لیکن اگر کسی نے اپنی بیوی کو 1 طلاق ضرور دیا لیکن 3 MC تک بات ہی نہیں کیا، یہاں تک کہ عدت مکمل ہو گئی، تو اب اسی 1 طلاق سے نکاح ٹوٹ جائے گا۔ یہ مسئلہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، یاد رکھو۔ لیکن آج کے دور میں 1 طلاق کا رواج کہاں ہے؟ آج کا مسلمان جب غصے میں آتا ہے تو ان کی زبان ایسے چلتی ہے جیسے راجدھانی ایکسپریس ہمارے الہ آباد لائن میں چلتی ہے، جانتے ہیں؟ اور طلاق دینے کے بعد بڑی دلچسپی کی بات تو یہ ہے کہ غصے میں طلاق دے لے گا اور اس کے باوجود بریلی شریف یا الہ آباد یا دیگر مدارس میں پہنچ کر پوچھے گا مفتی صاحب کیا کہوں، مجھے غصہ آ گیا تھا، شراب پی لیا تھا، مجھے خبر نہیں کہ میں نے کتنی بار طلاق دیا، مان کے چلیے کہ میں نے 5 مرتبہ طلاق دیا، طلاق ہوئی کہ نہیں؟ ایک صاحب الہ آباد میں پہنچے، انہوں نے مجھ سے کہا ربانی بھائی، جی چونکہ وہ میرے بچپن کے ساتھ ہی انہوں نے مجھ کو ربانی بھائی کہتے ہوئے پکارا۔ میں نے کہا کیا بھائی؟ کہا بھائی میں بہت پریشان ہوں، کوئی صورت مسئلہ بیان کرو۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ میں دوست اور ساتھی کی صحبت میں آ کر رات شراب پی لیا تھا، مجھے خبر نہیں کہ میں نے کتنی بار طلاق دیا، اتنا سمجھو کہ جب تک نشہ نہیں اترا میں طلاق ہی دیتا رہا۔ اب آپ بتائیے کہ طلاق ہوئی کہ نہیں؟ رات بھر دیتا رہا پھر بھی پوچھ رہا ہے ہوئی کہ نہیں؟ تو میں نے اس کو مذاق میں کہا، میں نے ان کو مذاق میں کہا، ساتھی تو تھا ہی، میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کسی کو 3 روٹی کھانے کی عادت ہو، اگر اس کو زبردستی 100 روٹی کھلا دیا جائے تو پیٹ پھٹے گا کہ سٹے گا؟ کہا پھٹے گا۔ ہم نے کہا پھٹے گا ہی نہیں، بہت جلدی یہاں سے ہٹے گا، اس کو ہندوستان چھوڑ کر قبرستان جانا پڑے گا۔ تو جس کو 3 روٹی کھانے کی عادت ہو اگر اس کو 100 روٹی کھلا دیا جائے تو بیچارہ ہندوستان چھوڑ کر قبرستان چلا جائے گا۔ تو مسئلہ سن لو، 3 طلاق دینے کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ عدت پوری ہو جائے تو عورت گھر چھوڑ دے۔ کیا چھوڑ دے؟ گھر چھوڑ دے۔ اب تو نے رات بھر طلاق دیا ہے تو کم سے کم مسئلہ آگے بڑھ کر یہ ہونا چاہیے کہ اپنی بیوی سے کہو کہ ہندوستان چھوڑ کر پاکستان چلی جائے۔ یہ میں نے ان کو مذاق میں بیان کیا، لیکن اب مسئلہ سن لو۔ علماء تشریف فرما ہے، ذمہ داری اسٹیج ہے، جامعہ بدر العلوم آپ کا مرکزی ادارہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑا گلشن بنائے، اللہ اسے بہت بڑا مرکز بنائے، یہاں سے ہمارے بچے زبردست عالم بن کر پیدا ہو، یہاں کے ناظم اعلیٰ کو لمبی عمر عطا فرمائے، یہاں کے اساتذہ کو اللہ علم دین کی دولت سے اور مالا مال فرمائے۔ آپ گھبرانا نہیں، توجہ کے ساتھ سننا، مسئلہ سنتے چلو۔ میاں بیوی کا رشتہ بالکل شیشے کی طرح نازک ہوتا ہے۔ آپ سامنے شیشہ لگا دو اور کسی کو کہو مذاق میں پتھر مارے، کسی کو کہو غصے میں پتھر مارے، کسی کو کہو پتھر مارو ورنہ گولی مار دوں گا۔ اب آپ ایمانداری سے بتاؤ، کوئی مذاق میں اٹھے، کوئی غصے میں اٹھے، کوئی
شراب پی کر اٹھے اور پتھر اس پر مارے، بتاؤ شیشہ پھوٹے گا کہ نہیں؟ چاہے مذاق میں مارو گے تب بھی شیشہ پھوٹ جائے گا، چاہے غصے میں مارو گے تب بھی شیشہ پھوٹ جائے گا، چاہے کسی کے ڈر سے مارو گے تب بھی شیشہ پھوٹ جائے گا۔ یہی حال میاں بیوی کے نازک رشتوں کا ہے جو لفظوں سے بنتا ہے اور لفظوں سے بگڑتا ہے۔ چاہے مذاق میں طلاق دو تب بھی طلاق ہو جائے گی، چاہے غصے میں طلاق دو تب بھی طلاق ہو جائے گی، چاہے ہنس کر طلاق دو جب بھی طلاق ہو جائے گی، چاہے کسی کے گولی کے ڈر سے طلاق دو تب بھی نکاح ٹوٹ جائے گا۔ یہ میرے پیغمبر کا ارشاد ہے، ثلاث جدہن جد وحزرہن جد، الطلاق والرجعۃ والنکاح۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تو بات چلی تو میں نے ایک مختصر سا مسئلہ آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب 2 منٹ کی بات ہے۔ کئی منٹ کی؟ زور سے بولو۔ 2 منٹ۔ شبہ ہو جاتا ہے کہ کہیں سے آپ میری گرفت تو نہیں کر رہے۔ توجہ سے سنیے، حضرت عبداللہ چلے گئے۔ حضرت عبداللہ، زور سے بولو، چلے گئے۔ حضرت عبداللہ چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد سرکار کی بارگاہ میں حضرت عمر آ گئے۔ کون آ گئے؟ حضرت عمر۔ بیٹا گیا اور باپ حاضر ہو گیا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، اے عمر یہ بتاؤ کہ تو نے اپنے بیٹے عبداللہ کو طلاق دینے کا حکم کیوں دیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا اس کی بیوی نافرمان عورت ہے؟ کیا تمہاری بات نہیں مانتی؟ کیا عبداللہ کے ماں کی بات نہیں مانتی؟ کیا عبداللہ کی بات نہیں مانتی؟ بتاؤ عمر، تو نے اپنے بیٹے عبداللہ کو طلاق دینے کا حکم کیوں دیا ہے؟ غور سے سنیے، بس آخری بات ہے، نعرہ لگانے والے بیٹھ جائیے، آخری بات ہے، یہ تو سن کر جاؤ۔ نعرہ لگانے کا کوئی مقصد حل نہیں ہوگا، آخری گفتگو سنو۔ اتنا سننا تھا، اتنا سننا تھا، حضرت عمر زارو قطار رونے لگے۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ حضرت عمر رونے لگے اور مصطفیٰ سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میرے بیٹے کی بیوی بہت فرما بردار عورت ہے، میری بھی بات مانتی ہے، عبداللہ کے ماں کی بھی بات مانتی ہے، عبداللہ کی بھی بات مانتی ہے، لیکن یا رسول اللہ بات کچھ دوسری ہے جس کی وجہ سے میں نے طلاق دینے کا حکم دیا ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ جب تک میرے بیٹے کی شادی اس عورت سے نہیں ہوئی تھی، جب تک یہ عورت میرے گھر میں دلہن بن کر نہیں آئی تھی، جب تک میرے بیٹے کا رشتہ اس عورت سے نہیں ہوا تھا، میرا بیٹا عبداللہ آپ کی بارگاہ میں خوب حاضری دیا کرتا تھا، خوب جایا کرتا تھا، زیادہ ٹائم دیا کرتا تھا، آپ سے بے پناہ محبت کیا کرتا تھا، لیکن جب سے شادی ہو گئی ہے اپنی بیوی کی محبت میں چور رہتا ہے اور آپ کی بارگاہ میں آنا جانا کم کر دیا ہے، حاضری دینا کم کر دیا ہے، آپ سے محبت کرنا کم کر دیا ہے۔ اے میرے پیارے آقا، یہ عمر کے عشق کو گوارا نہیں کہ جو چیز رسول کی محبت میں کمی پیدا کر دے اس کو اپنے گھر کی سہاگن بنا کے رکھے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے طلاق دینے کا حکم دیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو اپنے بیوی کی محبت میں آپ سے محبت کرنا چھوڑ دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ قسم خدا، اے مسلمان، اس کا نام محبت ہے، اس کا نام عشق ہے۔ یہی تو میرے فاضل بریلوی نے کہا، جب تک دنیا میں رہو نبی کی محبت کا چراغ جلاتے رہو، اور جب اس دنیا سے جاؤ تو اس شان سے جاؤ کہ لحد میں عشق روح شک کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو، سب کو جب تک دنیا میں زندہ رکھے نبی کی محبت میں زندہ اور قائم رکھے۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ رب کی بارگاہ میں عرض ہے مولا، قصدن سہون لفظن مانن، کہیں سے زبان بہکی ہو یا ہمارے بھائی سے سننے میں غلطیاں ہوئی ہوں تو اے اللہ دونوں کی غلطیوں کو معاف فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والسلام علی من اتبع الہدی۔